بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ایک شخص کا منہ ٹیڑھا ہونا بسبب اس امر کے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تمسخر اور بدتمیزی سے لیا تھا۔ آدہن کس کرد استسخر بخوند نام احمد را دہا نشکسر مانز۔ وہ شخص جس نے منہ چوڑا کر تمسخر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو اس کا منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہ گیا۔ بعض آمد کائے محمد عفو کن اے ترا الطاف علم ملدن۔ وہ بدبخت نالائق معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کو علم لدنی کے الطاف حاصل ہیں۔ چوں خدا خواہد کا پردہ کس درد میلش اندر تو نئے پاکا زند۔ مولانا فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور مائل کرنا بسبب اس کی شامت اعمال سے ہوتا ہے، یعنی کسی گناہ کی سزا میں عقل پر اس قسم کا وبال آتا ہے کہ کسی ولی اللہ کو برا کہنا اور تانا دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے اس جرم کو سبب قریب بنا دیتے ہیں اس کی ذلت و ہلاکت اور رسوائی کا۔ ور خدا خواہد کے پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبہ نفس۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی عیب پوشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ معیوب لوگوں کے عیب پر بھی کلام نہیں کرتا۔ ور خدا خواہد کے پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبہ نفس۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی عیب پوشی کرنا چاہتے ہیں، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس آدمی کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ معیوب لوگوں کے عیب پر بھی کلام نہیں کرتا۔ چون خدا خواہد کے ماں یاری کند، چون خدا خواہد کے ماں یاری کند میل مارا جان بیزاری کند۔ چون خدا خواہد کے ماں یاری کند میل مارا جان بیزاری کند۔ جب اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے میلان کو آہوزاری کی طرف کر دیتے ہیں۔ چون خدا خواہد کے ماں یاری کند میل ماں راجان بیزاری کند۔ اے خنک چشمی کی گریان اوست، اے خنک چشمی کی گریان اوست وے ہمایوں دل کی بریان اوست۔ وہ آنکھ ٹھنڈی ہو، وہ آنکھ ٹھنڈی ہو، اے خنک چشمی کے گریان اوست۔ وہ آنکھ ٹھنڈی ہو، وہ آنکھ ٹھنڈی ہو جو اس محبوب حقیقی کے لیے روتی ہو، اور اے مخاطب وہ دل مبارک ہے جو اس کی سوزش عشق سے بریاں ہو، یعنی لبریز ہو۔ اے خنک چشمی کی گریان اوست وے ہمایوں دل کی بریان اوست۔ وہ دل مبارک ہے جو اس کی سوزش عشق سے لبریز ہو۔ اس پے ہر گری آخر خند است، اس پے ہر گری آخر خند است مرد آخر بھی مبارک بند است۔ ہر گریہ و بقا کا انجام بشرطی کہ وہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے ہو آخر میں خندہ کرتا ہے، یعنی خوشی و مسرت پیدا کرتا ہے، اور انجام کا خیال رکھنے والا ہی دراصل مبارک بندہ ہے۔ مرد آخر بھی مبارک بند ایست، اس پہ ہر گری آخر خند ایست۔ مرد آخر بھی، یعنی جو آخرت کو نظر میں رکھتا ہے، مبارک بندہ است۔ اس پہ ہر گری آخر خند است، مرد آخر بھی مبارک بندہ است۔ ہر کجا آبی روا سبزا بود، ہر کجا اشکی روا رحمت شود۔ ہر کجا آبی روا سبزا بود، ہر کجا اشکی روا رحمت شود۔ ہر کجا آبی رواں سبزہ بود، جہاں آب ہو، پانی رواں ہو، وہاں سبزہ اگ پڑتا ہے۔ ہر کجا اشکی رواں رحمت شود، اس طرح جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باغ لہلہانے لگتا ہے۔ مراد سے دل کی سیرابی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت ہی محبوب ہیں، ایک وہ قطرے آنسو جو اللہ کے خوف سے بہے، اور ایک وہ قطرے خون جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔ مرحمت فرمود سید عفو کرد چون ز جرت توبہ کردہ روی زرد۔
جب اس نے جرت علی المعصیت سے توبہ کی تو سید الکونین نے فضل اللہ صاحب نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ رحم خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی بر ضعیفہ رحمت آر۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت چاہتے ہو تو آبدیدہ ہو کر معافی مانگنے والے پر رحم کرو، تو آبدیدہ ہو کر معافی مانگنے والے پر رحم کرو۔ اگر تم رحمت الہیہ کے خواستگار ہو تو پہلے خود کمزوروں پر رحم کرو۔ لیرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حکایت شب چراغ اور گاؤ آبی۔ دریائی گائے یا بیل، دریائی گائے یا بیل دریا سے موتی کو نکال کر لاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، اور رات میں اس کی روشنی میں سبزہ زار سے سوسن اور ریحان جلدی جلدی چڑھتا ہے۔ یہ دو قسم کے خوبصورت خوشبو والے پھول ہیں۔ اس لیے اس جانور کا پاخانہ عنبر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی غذا نرگس اور نیلوفر وغیرہ لطیف اور خوشبودار نباتات ہیں۔ اب مولانا اس مضمون سے انتقال فرماتے ہیں، یعنی آگے اس مضمون کو نقل کرتے ہیں اور ایک در بیش بہا بات بیان فرماتے ہیں۔ در لال، بیش بہا بہت قیمتی بات بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح گاؤ بحری یعنی دریائی گائے کا خوشبو کانا سبب ہوتا ہے خوشبو حاصل ہونے کا، اس طرح جس کی روحانی غذا نور جلال یعنی ذکر و طاعت ہوگی تو اس کے لبوں سے کلام مؤثر کیوں کر پیدا نہ ہوگا۔ اسی مضمون کو شعر میں بیان فرمائے ہے، ہر کے باشد قوت او نوری جلال، ہر کے باشد قوت او نوری جلال، چھو نزاید از لبش سحر حلال، ہر کے باشد قوت او نوری جلال، چھو نزاید از لبش سحر حلال، ہر کے باشد قوت او نوری جلال، ہر کے باشد قوت او نوری جلال، چھو نزاید از لبش سحر حلال، چھو نزاید از لبش سحر حلال۔ جس کی غذا نور جلال یعنی ذکر و طاعت ہوگی تو اس کے لبوں سے کیوں کر کلام مؤثر پیدا نہ ہوگا۔ پھر وہ دریائی گائے نور گوہر میں چرتے چرتے موتی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی تاجر جو اس موتی کی غرض سے وہاں درخت کے اوپر سیاہ کیچڑ لیے بیٹھا رہتا ہے، اس موتی پر سیاہ کیچڑ پھینک دیتا ہے۔ اس سے سبزہ زار تاریک ہو جاتا ہے، کیونکہ کیچڑ موتی کی شعاع نور کو پھیلنے سے روک دیتا ہے۔ وہ دریائی گاؤ تھوڑی دیر اسی چراگاہ میں دوڑا پھرتا ہے تاکہ اس مخالف کو سینگ میں لپیٹ لے، مگر وہ درخت پر معمون بیٹھا رہتا ہے۔ پس جب وہ دریائی گاؤ نا امید ہو جاتا ہے تو وہ آتا ہے جہاں موتی رکھا تھا، مگر وہاں آ کر کیچڑ دیکھتا ہے جو در شہوار کے اوپر رکھا ہوا ہے، پس کیچڑ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب مولانا جہاں ایک عظیم نصیحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس لعین بھی اسی جانور کی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے خاکی پتلے کو دیکھ کر بھاگا اور سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کیا اور امر الہی پر اعتراض کیا کہ خاک سے آگ افضل ہے اور یہ خاکی ہے اور میں ناری ہوں، اور ابلیس بدبخت کو یہ عقل نہ آئی کہ اس خاک اور آب و گل کے اندر خلافت الہیہ کی تاجدار سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مخفی ہے۔ اہبتو افگند جاں را در بدن، اہبتو افگند جاں را در بدن، تا بگل پنہا بود در عدن۔ حکم الہی اہبتو نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو جست خاکی میں ڈال دیا اور آپ کے آب و گل کے پتلے میں در عدن مخفی ہو گیا۔ اے رفیقہ زی مقیل و زا مقال، اے رفیقہ زی مقیل و زا مقال، اتقو ان الہوا حیز الرجال۔ اے رفیقو، اس قیلولہ سے اور مقولہ سے پرہیز کرو، تحقیق کہ ہوائی نفسانی خواہشات حیز الرجال ہیں، لوگوں مردوں کا حیز ہے، یعنی زندگی کو محض
عیش کوشی اور فضول و باس مباحثہ میں ضائع کرنے کے بجائے سلوک طے کرنے میں فوراً مشغول ہو جاؤ۔ اے رفیقہ ذی مقیل و ذا مقال، یعنی جس نے یہ کہا اس نے یہ کہا، اس میں نہ پڑھو، اس بات میں نہ پڑھو۔ اتقو، اللہ سے ڈرو، ان الہوا حیز الرجال، کہ خواہشات نفسانی یہ مردوں کا حیز ہے۔ کہاں بلی سزمتن تی کو رت کا رست، گاؤ کے دانت کے در گل گو ہرست، کہ وہ ابلیس ما بین الطین، یعنی مٹی کے باطن سے بے خبر اور اندھا تھا۔ وہ دریائی گاؤ کب واقف تھا کہ کچڑ میں موتی پوشیدہ ہے۔ فائدہ، اس طرح مقائے زمانہ اہل اللہ کی ظاہری خستگی اور بہتر سامانی کو اپنے بنگلوں اور ٹاٹ باٹ قیمتی کپڑوں سے موازنہ کر کے دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں کہ خزانہ ویرانے ہی میں ہوتا ہے اور بہتر سامانی ہی میں میر سامانیت اور اس دیوانگی ہی میں صد فرزانیت مخفی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی روح میں تعلق مع اللہ کا خزانہ ہے اور ان کی بہتر سامانی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ خدا ان معاندین کو ہدایت دے جو اہل اللہ سے نفرت کرتے ہیں اور محروم ہیں۔ القصہ مختصر یہ کہ وہ تاجر درخت سے دیکھتا رہتا ہے اس دریائی گاؤں کو کہ کب یہ احمق اس کیچڑ سے مایوس ہو کر دریا کی طرف رخ کرے اور پھر اتر کر موتی نکال کر کامیاب واپس آ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ والوں سے استفادہ میں ان کے جسم خاکی پر نظر مت کرو، ان کی روح سے اللہ کی خوشبو سونگو، ان کی روح سے اللہ کی خوشبو سونگو۔ جس طرح مجنون کو جب علم ہوا کہ لیلا کا انتقال ہو گیا تو قبرستان گیا اور زار و قطار روتا ہوا ہر قبر کی مٹی کو سونگتا تھا، یہاں تک کہ جب لیلا کی قبر پر پہنچا تو مٹی کو سونگ کر کہا کہ ہاں یہی لیلا کی قبر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، ہم چو مجنو بو کنم ہر خاک را، ہم چو مجنو بو کنم ہر خاک را، تا بیابم خاک لیلا بے خطا، مثل مجنو کے میں بھی ہر خاک کو سونگتا ہوں۔ ہم چو مجنو بو کنم ہر خاک را، تا بیابم خاک لیلا بے خطا، یہاں تک کہ خاک لیلا کو میں بے خطا پا لیتا ہوں۔ اس طرح مولا کی خوشبو اللہ والوں سے اللہ کے سچے مجنون اور طالب کو مل جاتی ہے اور وہ چند مجالس اور صحبتوں میں سونگ لیتا ہے کہ اس جسم کے اندر جو قلب ہے وہ تعلق مع اللہ کی خاص تجلی سے مشرف ہے۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تحقیق میں یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ حضرت ابی قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو تھی جو یمن کے کسی قصبہ قرن میں بہت اللہ والے اللہ اور رسول کے سچے عاشق تھے اور ماں کی خدمت کے سبب دربار نبی میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ گفت پیغمبر کے بردستی صبا از یمن میں آیدم بوئی خدا، گفت پیغمبر کے بردستی صبا از یمن میں آیدم بوئی خدا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کے ہاتھ پر یعنی ہوا کے دوش پر یمن سے مجھے خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، انی لاجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ آج بھی خدا کے سچے عاشقین و طالبین اللہ والوں سے اللہ کی خوشبو پا جاتے ہیں اور ان سے استفادہ کرنے میں عار و شرم نہیں کرتے۔ اے عدوی شرم و اندیشہ بیا، اے عدوی شرم و اندیشہ بیا، کہ دریدم پردے شرم و حیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے عشق، اے شرم و اندیشہ کے دشمن میرے پاس آ جا کہ میں نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا ہے، یعنی وہ غیر پسندیدہ شرم جو اطاعت امر الہی میں حائل ہو اس کو بالائے طاق رکھ دو۔ اے عدوی شرم و اندیشہ بیا، کہ دریدم پردے شرم و حیا۔ سبحان اللہ، استغفار پڑھیں۔